अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद, मैं हूं अब्सा कोमल। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान से मुलाकातें तो बहाल करवा दी अपने फैसले के जरिए, मगर साथ उसके 2 शराइत भी रखी हैं। एक ये कि इमरान खान से मुलाकात के बाद जो रहनुमा हैं वो मीडिया टॉक नहीं करेंगे, और इमरान खान के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जिसका भी नाम देंगे सिर्फ वही अडियाला में उनसे मुलाकात कर सकेगा। पीटीआई मीडिया टॉक पर पाबंदी को इजहार राय के खिलाफ वर्जी करार नहीं दे रही, बल्कि जो हमने आज रद्द अमल देखे वो एक तरह से इस फैसले का दिफा कर रहे हैं और इसे साजिश के खिलाफ एक बड़ा धचका करार दे रहे हैं। सलमान अकरम राजा का रद्द अमल आया, उन्होंने दिफा किया एक तरह से इस फैसले का और कहा कि अडियाला जेल के बाहर फौरी गुफ्तगू करना जरूरी है या इमरान साहब से इन मुलाकातों की बहाली जो अक्टूबर से नहीं हो पाई। फिर उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं और भी की जा सकती है। खान साहब से तमाम मुलाकातों को एक साजिश के तहत बंद किया गया, मगर आज उस साजिश को सलमान राजा कहते हैं कि एक बड़ा धचका लगा है इस अदालती फैसले के शक्ल में। अब नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ इमरान खान ने जस्टिस सरफराज डोगर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनाती को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, और आज उन्हीं की जमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में ये जो फैसला दिया गया इस पर इत्मीनान का इजहार कर रही है। इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में कि आज के फैसले पर पीटीआई का ये जो रद्द अमल है जो भी हमने नाजरीन के सामने रखा, ये क्या जाहिर कर रहा है। पीटीआई ने आज़ादी राय जो इमरान खान से मुलाकात के बाद उनकी राय अवाम तक या उनके सपोर्टर्स तक पहुंचाना, इसके ऊपर पाबंदी को तस्लीम कर लिया है या आज के इस रद्द अमल के पीछे कोई सियासी हिकमत अमली छुपी हुई है। साथ ही जेल में इमरान खान से मुलाकातों के बाद एक सिलसिला हम देखते थे, फौरी तौर पर बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती थी, उसने पार्टी को अभी तक नुकसान दिया या फायदा पहुंचाया। दूसरी तरफ नाजरीन, सिक्योरिटी चैलेंजेस का हम जिक्र करना चाहेंगे, जो तमाम इस वक्त मुल्क के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल है। इस हवाले से हुकूमत ये फैसला नहीं कर पा रही कि एक मुत्तफ़िका कौमी पॉलिसी के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए या नहीं, और फिर इसमें अगर बुलाई जाए एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तो इमरान खान को भी उसके अंदर बिठाया जाए या नहीं। बहुत मुतज़ाद बयानात हैं। राना सनाउल्लाह साहब और इस वक्त वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक दोनों ने तो बहुत इशारे दिए अपनी गुफ्तगू में। उनकी तरफ से कहा गया कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को या तो पैरोल पर रिहाई या फिर वीडियो लिंक के जरिए शिरकत उनकी हो सकती है, ये इम्कानात में शामिल है। ये बात इस इम्कान को उन्होंने रद्द नहीं किया, मगर आज वज़ीर दिफा ने इमरान खान की शिरकत को मुकम्मल तौर पर एक तरफ रख दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई जा रही। उन्होंने साथ में ये भी कहते हैं कि पीटीआई का जो रवैया था उसके बाद अगर एपीसी बुलाए जाना ये एक बेकार मशक होगी। हम आपको सुनवाते हैं कि 3 हुकूमती अहम शख्सियात हैं, लेकिन कितने मुख्तलिफ हैं इनके बयानात। क्या मुमकिन है एपीसी जो ईद के बाद हो रही है उस पर पीटीआई की ख्वाहिश पर खान साहब को लाया जा सकता है? तो एपीसी अगर बुलाई जाती है और एपीसी में ये ऐसा कोई मामला रखा जा सकता है तो बिल्कुल हुकूमत जो है उसके हवाले से सोचेगी और वीडियो लिंक के थ्रू जो है शायद ये पॉसिबल भी हो सकता है। अगर ये बात करते हैं, अगर ये इस किस्म की दरख्वास्त देते हैं या मुतालबा करते हैं वज़ीर आज़म से या हुकूमत से, तो बहरहाल हुकूमत इसके ऊपर गौर करेगी। देखें, वो अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे तो वही उनका एटीट्यूड होगा जो जो मुश्तरका कमेटी का जो इजलास हुआ है सिक्योरिटी कमेटी का, तो फिर उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराने का इस माहौल में इस एटीट्यूड के बाद जो है को बुलाने का मेरा ख्याल है ये एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी होगी। तो अभी तक कोई आपसे गौर नहीं है कोई? यानी एक तरह से वजीर दिफा जो रेलेवेंट मिनिस्टर है उन्होंने इस इम्कान को मुकम्मल रद्द कर दिया कि कोई कौमी यकजहती सियासी तौर पर इस बारे में बनाने के लिए हुकूमत को गौर कर रही है। हम डिस्कस करेंगे कि क्या अब कोई रास्ता निकल सकता है अभी भी कौमी डायलॉग का दहशतगर्दी के मामले पर। आज के प्रोग्राम के 2 हिस्से होंगे। पहले हम सियासी पॉइंट ऑफ व्यू हासिल करेंगे मुस्लिम और पीटीआई का, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जो मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल है और हालिया अमरीकी वफ्द के अफगानिस्तान का जो दौरा है, इन मामलात के ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद होंगे। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है मेहर बानो कुरैशी साहिबा ने, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमाए सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मेहर बानो साहिबा, मैं आपसे आगाज करना चाहूंगी। पहले इमरान खान से मुलाकातों की बहाली पे हम बात कर लेते हैं। आपकी नज़र में ये जो आज का अदालती फैसला है, मुलाकातें बहाल होना, ये इटसेल्फ एक खुश आइंद बात है कि मुलाकातें बहाल हो गई। वो एक अलग बात है कि अब खान साहब से मुलाकात के बाद फौरी तौर पे कोई मीडिया टॉक नहीं होगी, उसके बाद ये एक शर्त आयद की गई है। जी, हमने बहुत बार देखा है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक से ऑर्डर्स इशू हुए हैं, मगर उन पे अमल दरामद हमने होते नहीं देखा। तो अब देखने की ये बात है कि क्या इस पे अमल दरामद होता है। आज नईम मंजूता साहब जो वकील हैं वो गए थे अपनी जो दरख्वास्त देने के लिए कि ये वो नाम है जो मिलना चाहते हैं, मगर उनको रसाई नहीं दी गई, ना उनसे एप्लीकेशन ली, ना वसूल की गई, ना उन्हें अंदर आने दिया गया।
تو ابھی تو دیکھنے کو باقی ہے کہ کیا اس آرڈر پر عمل درآمد ہوتی ہے۔ سینیٹر صاحب، ایک تو یہ شبہ ہے پی ٹی آئی کو جو مہربانو صاحبہ رکھ رہی ہیں کہ اس فیصلے پہ بھی کوئی مکمل عمل درآمد نہیں ہو سکے گا، دوسرا جس قسم کا مشروط آج اجازت ملی ہے ملاقاتوں کے حوالے سے، حکومت کے لیے تو ایک ون ون صورتحال ہوگی، عمران خان سے ملاقات ہو، فوراً باہر نکل کے کارکنان کا خون گرماتے تھے رہنما، ان کا پیغام عوام تک پہنچا، اپنے جو ان کے کارکن ہیں ان تک پہنچاتے تھے، اب وہ نہیں ہو سکے گا، اور وہ جو ایک تاثر کے خان صاحب ہی کے احکامات کے اوپر پارٹی اس وقت چل رہی ہے اور معاملات اور سیاست، تو وہ آپ لوگوں کے لیے تو ایک ون ون سچویشن ہے یہ مشروط اجازت ملنا۔ بہت شکریہ افسا کومل، یہ پہلے خون نچوڑتے تھے اب خون گرمانے کی بات آ گئی ہے، تو چلو ایک نئی ٹرم آ گئی آپ کی طرف سے، وہ تو جو حکومت میں ہوتا ہے اس پہ یہی لیکن جو ابھی آپ بات کر رہی ہیں کہ میں حیران ہوں، میری چھوٹی بہن ہے مہربانو قریشی، میں نے آپ کو بہت دفعہ ان سے کہا ہے کہ ایک طرف ان کا سیکرٹری جنرل پارٹی کا کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ منظور ہے، دوسری طرف وہ کہہ رہی ہے ہمیں یہ منظور نہیں ہے، یہ تضادات سے بھرا ہوا، میں حیران ہو گیا یہ اس ناپختگی پہ کہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ پختہ فیصلہ، یہ کہہ رہی ہے یہ ناپختگی کی بات ہے۔ بالکل آئی ایم ٹوٹلی بیولڈرڈ اینڈ اسٹانشڈ کہ واٹ از دس ایٹیچیوڈ۔ اسی طرح سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ یہ جو ریزرو سیٹس ہیں ہماری نہیں بنتی پی ٹی آئی کی، وہ آج بھی ججمنٹ میں موجود ہے، دس از ریٹن ان دا ججمنٹ، اور انہوں نے ان کا کوٹ آن کوٹ بیان لکھا ہے اور یہ میٹر آف فیکٹ ہے۔ تو پہلے یہ آپس میں تو کریں، پھر تو مجھے ہم علیمہ خان صاحبہ کی بات یاد آتی ہے کہ یہ سارے اپنے اپنے مسئلوں میں پڑے ہوئے، اپنے اپنے بھاشن دینے میں، اور عمران خان کی رہائی سے یا اس کے مقدمے لڑنے سے سیدھے سیدھے انداز میں کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ابھی تھوڑے دنوں میں نئی پنجوتہ صاحب بھائی ہیں میرے، ہمارے ساتھ وکیل ہیں، مجھ سے سینئر ہوں گے یا دوسرا جونیئر ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کو علیمہ خان صاحب نے کہا کہ آپ ان مقدموں میں پیش نہیں ہوں گے، میرے بھائی کے مقدموں میں، جیل کے باہر یہ بات ہوئی، کبھی کوئی لڑتا ہے کبھی کوئی لڑتا ہے، کبھی فیصل چودھری کو اٹھا دیا جاتا ہے، کبھی کسی کو اٹھا دیا جاتا ہے، خیر یہ اپنا پارٹی کا مسئلہ ہے، لیکن یہ پہلے اپنے آپ میں تو ہم آہنگی پیدا کریں، جب تک وہ نہیں ہوگی میں سمجھتا ہوں یہ ان کے لیے بہت اچھا فیصلہ ہے، ملے، لیکن باہر آگے جس طرح سے ہوتا ہے پولیٹیکلی بات کوئی اور ہوتی ہے، باہر آ کے اور بات کر دیتے ہیں، پھر جب خان صاحب کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں۔ لیکن اب پارٹی کی جب کمیٹی پارٹی کے پاس جائے گا، پولیٹیکل کمیٹی دیکھے گی، وہ آگے بیان جاری کرے گی، تو وہ بڑا ریفائن ہو کے ہو سکتا ہے آگے پیغام آئے، تو گورنمنٹ پھر مطمئن ہے اس بات کے اوپر؟ کیا آپ کے حساب سے کچھ سخت بیانات تو پھر اس طرح سے نہیں آئیں گے؟ دیکھیے پھر سلمان اکرم راجہ صاحب جو پارٹی کے جنرل سیکرٹری موجودہ ابھی تک تو پریزیڈنٹ وہ کرتے ہیں، اپنا ایگزسٹ کرتے ہیں، پھر ان کو اتنی جلدی میں ہمارے تو بہت زیادہ مجھ سے سینئر ہیں، ان کو پھر ایک دم یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ پارٹی کے پاس بات لے کے جائیں گے، پھر پارٹی فیصلہ کرے گی، تو انہوں نے بیان تو دے دیا نا سیکرٹری جنرل کا بیان ایک میٹر کرتا ہے، پارٹی کی طرف سے جو موقف ہے وہ عدالت میں تو نہیں پھر وہ سبمٹ کروا سکتے، عدالت کا تو ایک فیصلہ ہے جس کو انہوں نے رد عمل دینا وہ فیصلہ ہے، اور اس پر ان کو اچھی بات ہے، ان کو ملاقات ہونی چاہیے، ملنا چاہیے تاکہ ان کے گلے شکوے دور ہوں، کچھ کئی دفعہ ضروری تھا کہ ایک ملاقات ضروری ہے، سنم ملنا چاہیے ان کو جا کے۔ ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں اور پھر اس پہ پی ٹی آئی کا موقف جانتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے عدالت کی طرف سے عمران خان سے ملاقاتوں کی ہفتے میں 2 دفعہ اجازت تو مل گئی ہے، لیکن اس میں کچھ شرائط بھی ہیں۔ اب مہربانو صاحبہ بریک سے پہلے سینیٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کی جو اپنی ہم آہنگی اپنے درمیان تو پارٹی پیدا کرے، یہ فیصلہ سامنے آیا، سلمان اکرم راجہ صاحب مکمل اس سے مطمئن نظر آئے، جس طرح ہم نے ابتدائیہ میں ذکر کیا۔ پریس ٹاک کے اوپر جو پابندی تھی اس کو الفاظ میں بھی انہوں نے اس بات کے اوپر مذمت نہیں کی کہ اظہار رائے کے اوپر پابندی ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنسز کہیں اور بعد میں بھی کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ تو آپ کی پارٹی کے اندر بھی ایک سوچ پائی جا رہی تھی کہ خان صاحب اندر جو بھی بات کرتے ہیں اس کو اپنی تشریح کے طور پہ کچھ شخصیات آ کے فوری پریس ٹاک میں بتا دیتے ہیں۔ نہیں، میرا خیال یہ نہیں ہے، ہم آہنگی کی بات سینیٹر صاحب کو نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے اپنے شو کے ابتدا میں جو حکومت کے اندر ہی ہم آہنگی دکھائی وہ واضح ہے، ثبوت ہے کہ ان کے اندر کتنی ہم آہنگی ہے اور کتنے بااختیار ہیں، یہ اس کو رہنے دیجیے۔ جو خان صاحب کے لیے عدالت کا آرڈر آیا ہے، مجھے امید ہے کہ اس پہ ہم عمل درآمد ہوتے دیکھیں گے۔ اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ موقف تھا کہ کسی طرح ملاقاتیں تو بحال ہوئیں۔ ہاں ٹھیک ہے، جیل کے باہر پریس کانفرنس نہیں ہوگی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خان صاحب کا بیانیہ باہر نہیں آئے گا، خان صاحب کی آواز پھر بھی باہر آئے گی اور جو ان کا پیغام ہے وہ پھر بھی ہم عوام تک پہنچائیں گے۔ 2 سال سے ایک مزید کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی، مگر جتنی انہوں نے کوششیں کی ان کو مائنس کرنے کی، اتنے ہی عوام ان کو پلسز لگاتے گئے۔ تو یہ کوششیں کرتے رہیں، یہ اس پہ ناکام ہوں گے۔ مگر بات میرے خیال میں اگر ہم آہنگی کی کریں تو میرے خیال میں اس وقت ملک کو جن موضوع پہ ہم آہنگی کی ضرورت ہے وہ ہے کہ ہم نے یہ جو دہشت گردی کی لہر دوبارہ جس نے سر اٹھایا ہے اس ملک میں،
उससे हम किस तरह निपटेंगे। अच्छा, मैं दो चीजें, मेहरबान साहब, अगला हमारा यही टॉपिक है, आप इसके ऊपर तफसीली कमेंट कीजिएगा। लेकिन ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, इस फैसले का एक हिस्सा है कि सलमान राजा साहब नामजद करेंगे उन लोगों को जो मुलाकात करें। खान साहब से बेतहाशा मुलाकातें होती थी, कई लोग अपनी शिकायतें भी उनके पास लेकर जा रहे थे, जो कि आपके लीडर अडियाला में बैठे हुए हैं। सो ये बेहतर होगा आपके नजर में बतौर पीटीआई की वर्कर या लीडर के नामजद किया जाए आप सलमान राजा साहब की तरफ से, और फिर फॉर्मली पार्टी की तरफ से अनाउंस किया जाए खान साहब का मौके? जी बिल्कुल सलमान अकरम राजा साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, वो बिल्कुल उनके पास ये इख्तियार है कि वो लोगों को नामजद करें और चीजों को स्ट्रीमलाइन किया जाए। पहले हमने ये होते देखा कि पार्टी पहले भी लोगों को नामजद करती थी, मगर जेल हुकाम जो है वो अपनी मर्जी से लोगों को इजाजत देते थे और लोगों को रोकते थे। रऊफ हसन साहब है, उमर अयूब साहब है, सीनियर लीडर्स हैं और पार्टी के, उनका नाम हमेशा लिस्ट पे होता था, मगर हमेशा उनको इंतजार करवाया जाता था और उनकी पिछले 4 माह से मुलाकात नहीं करवाई गई खान साहब से। तो हमें उम्मीद है कि हमने क्योंकि इतनी अब कंसेशंस दी हैं, तो अब हुकूमत के पास कोई बहाना नहीं बचेगा। और मेरे ख्याल में राजा साहब का मकसद भी यही था कि इनसे जो बहाने हैं वो छीन लिए जाएं और हमारी खान साहब तक रसाई को मुमकिन बनाया जाए। मेहरबान साहब, एक और बात भी मौजू बनी रही, एक शाह महमूद कुरैशी साहब से मंसूब एक बयान भी था कि उनसे पार्टी की चीजों के हवाले से कोई खास मशवरा नहीं किया जाता। वो पार्टी के सीनियर तरीन लीडर थे, पार्टी के कायद के बाद तस्वुर किए जाते थे और हैं भी। सो आप इसके ऊपर भी कुछ कहिए कि उनका कोई पॉलिटिकल विजडम या आपका कोई मुतालबा रहा पार्टी से कि वो भी उसको भी शामिल किया जाए? बिल्कुल, पिछले हफ्ते राजा साहब बिल्कुल कोट लखपत जेल आए थे, उनकी मुलाकात हुई थी। ना सिर्फ मेरे वालिद से, मगर वहां पर जितने भी बाकी लीडर्स हैं, डॉक्टर यास्मीन एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद, इन सबसे मुलाकात हुई थी। चीमा साहब से भी मुलाकात हुई थी। मगर मैं इसमें आपको दिलचस्प बात बताना चाहती हूँ कि जब हम कोट लखपत बाहर खड़े थे और राजा साहब आए, तो हमें कोई पौना घंटा लगा कि उनको इजाजत मिले कि वो अंदर जा सकें। जेल हुकाम ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी तरह वो उन्हें बाहर रोकें और उन्हें अंदर ना जाने दें। बतौर वकील के भी उन्हें इजाजत नहीं दी जा रही थी। हमने तब वहां पर खड़े होके फिर कोर्ट से ऑर्डर लिया। तो ये जो ओछे हथकंडे हुकूमत इस वक्त अपना रही है, ये उसको भी जरा तस्लीम करें। ये बड़े आराम से बैठ के कहे जरूर लगा देते हैं, मगर अपने गिरबानों में नहीं झांकते। चले, अब ये इस पे सेनेटर साहब पहले आप कमेंट कर दें इस बात के ऊपर। खान साहब को के साथ तो मुलाकात की इजाजत है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो पार्टी के सीनियर तरीन लीडर हैं, वो बड़ी मुश्किल पेश आई एक मुलाकात करने। कोई मुश्किल पेश नहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब मेरी बहन, एक सेकंड प्लीज, गलत बयानी मत कीजिए। मेरी बहन, छोटी बहन मौजूद, मेरी बहन, मैं बात तो मेरी बहन मुझे बात तो कर लेने दे, मैं तो कुछ और कहने लगा था। मैं कह रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब एक सोबर पॉलिटिशियन है, खानदानी तौर पर शुरू से वो सियासत में है, और 2, 4, 5 माह पहले उन्होंने खुद ये गिला किया था कि पार्टी के रहनुमा मुझे क्यों नहीं मिलती, मैंने को कम कुर्बानी दी है, और ये बात उनकी दुरुस्त थी। मैं आज भी उनकी बात को सेकंड करता हूँ, ऑल्दो आई एम इन द पीएम वाले, लेकिन ये नहीं कि ये नहीं कि दूसरे नहीं, हम नहीं रोड़े उनके लिए, उनकी कोई रोड़े अटकाने के बाद आप देखिए, मेहरबानो देखिए, मैं राना सनाउल्लाह का को एडवोकेट था, मैं राना साहब का जितने वकला की टीम थी, आई वाज वन ऑफ देम। हमें 3 घंटे, और मुझे कोट लखपत जो जेल थी वो ब्लॉक करनी पड़ी, मुझे नीचे 47 सेंटीग्रेड में उनका वकील होते हुए नीचे बैठना पड़ा 3 घंटे जेल के बाहर। चले, अब ये माजी का हवाला तो मैं नहीं दे रहा ना, वो भी कह रहे हैं हम माजी की बात, माजी का हवाला सियासतदानों को हमेशा दिया जाता है। मैंने तो मेहरबानो मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैंने तो उनके वालिद मोहतरम की ये तारीफ की कि उन्होंने खुद ये बयान दिया था कि वो मुझसे क्यों नहीं राब्ता रखा जाता। अच्छा, मैं सेनेटर साहब रिफ्रेज करती हूँ अपना सवाल आपके लिए। जो मेहरबानो साहिबा आंखों देखा हाल बता रही हैं, वो बताती हैं वो वहां पर मौजूद थी। आप खुद भी कहते हैं कि शाह महमूद साहब एक सोबर सीनियर पॉलिटिशियन है, तो जो मुल्क के अंदर एक अदम सियासी इस्तेकाम है, इस तरह के लोगों के लिए ज्यादा रास्ता खुला नहीं होना चाहिए कि वो पार्टी को भी कोई मौके बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और वो हमेशा जो अपना शाह महमूद कुरैशी साहब की आपने बात की है, वो हमेशा दरमियान से कोई रास्ता निकालते हैं डायलॉग का, हमेशा इस किस्म की बात करते हैं। मैंने तो कभी उनकी बात नहीं, मैं आगे बढ़ती हूँ। अब हुकूमत का कभी इस पर मुझे एक सवाल पूछने दीजिए प्लीज। अगर इनको इतना दर्द है और इतनी अहमियत है, ये तस्लीम करते हैं उनकी अहमियत पाकिस्तान की सियासत में, तो मुझे ये बताइए कि मेरे वालिद जो बिल्कुल बेगुनाह हैं, जो कि लाहौर 9 मई के वाकयात पे वहां पर मौजूद ही नहीं थे, ये सब जानते हैं, क्योंकि वो कराची एयरपोर्ट पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 9 मई की शाम को, और फिर इस्लामाबाद पहुंच के की। बोर्डिंग कार्ड मौजूद है, सारे शवाहिद मौजूद हैं, फिर भी उनको बेल तक नहीं दी गई। फिर भी उनको इन झूठे मुकदमात में सप्लीमेंट्री लिस्ट में जब वो बरी हुए साइफर केस में, तो गिरफ्तारी डाल के कोट लखपत लेके जाया गया।
کس کے کہنے پہ؟ حکومت تو ان کی ہے. تو کیا درد یہ رکھتے ہیں؟ یہ دوغلا پن اور یہ جھوٹی ہمدردی پلیز اپنے پاس رکھیے. اگر آپ سنجیدہ ہیں تو پھر عدالتی کارروائی میں رورے مٹ اٹکائیں اور جس کی بیل بنتی ہے اس کو بیل ملنی چاہیے. مہربانی کے لیے جس طرح سے اتنی سخت زبان استعمال کرتی میں تو یہ نہیں کروں گا. کیا جواب سینیٹر صاحب ہوگا اس بحث میں؟ میں نے کہا میں بالکل نہیں کروں گا, لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا کہ وٹ از دا مسٹیریس مسٹری کے پھر شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویز الہی دونوں کا انٹرم لسٹ میں نام ہی نہیں ہے 9 مئی والے کیس میں جب رپورٹ آئی ہے, تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ اب مجھے اس پہ بانو صاحب آپ اگر رسپونڈ پوچھے نا, پھر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ روڈ پکاتے ہیں, ان سے پوچھے اگر ان دونوں کا نام نہیں تو پھر کیوں, اگر کوئی پرسنل وینڈیٹا ہوتا تو کیا ان کا نام نہیں ہو سکتا تھا؟ رسپونڈ کر دیں. میں بتاتی ہوں کیوں ہے. وہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے عمران خان کی پیٹ میں چھرا نہیں کھونپا. وہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی جب ان کو کہا گیا کرنے کو. وہ اس لیے ہے کیونکہ ان کو وفاداری کی سزا دی جا رہی ہے. اور یہ آپ لوگوں کو قابل قبول نہیں کہ کوئی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو, کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا رہے. آپ نے بہت زور لگایا, ہم سب کو توڑنے کا بڑا زور لگایا. ہمارے پہ چھاپے, پرچے, گرفتاریوں کا ڈر, ہمارے فونز تک سرویل ہوتے ہیں, ہمارا پیچھا کیا جاتا ہے. یہ سب ہمیں جو سزا مل رہی ہے یہ صرف وفاداری کی سزا مل رہی ہے. چلے میں آگے بڑھتی ہوں. سینیٹر صاحب سے 15 کلو ہیروئن پکڑی گئی تھی جو چلے اب آپ ماضی کی ہم بات نہیں کریں, ماضی کو ساتھ لے کے چلے لیکن حال میں ایک اور صورتحال ہے. سینیٹر صاحب اس پہ آپ کے جواب دیں. میں آگے بڑھوں گی, میں آپ دونوں کی اجازت سے آگے بڑھوں گی. سینیٹر صاحب, دہشت گردی کے معاملے کے اوپر آپ کی رائے میں آل پارٹیز کانفرنس کیا بلائی جانی چاہیے, اور اگر بلائی جائے تو اس میں پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جو اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں عمران خان صاحب, کیا ان کو بھی شریک کروایا جائے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے ایز اے لائر, ایز اے قانون دان چھوٹا موٹا, اور کہ یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے اس نے خاص طور پہ بلوچستان اور کے پی میں لوگ اپنے شام کو 7 بجے کے بعد گھروں سے نہیں نکلتے, لیکن ادھر ہی ایک ٹولہ ہے جو لاشوں کی سوداگری کر رہا ہے, اور بہت سارے لوگ ایون کل بھی پنجاب میں ریلیاں لگی ان کے حق میں. اگر تو لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آل پارٹیز کا, میری ذاتی رائے آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے. اور خان صاحب بالکل ان کو چاہیے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کو اپلیکیشن دیں تاکہ ان کی جو بھی, اگر حالانکہ جو لاء میں ہے کنوکٹڈ آدمی کو کسی طریقے سے پیرول پہ نہیں لایا جا سکتا, لیکن ہاں اگر کسی ویڈیو لنک کے ذریعے جو رانا ثناء اللہ خان صاحب نے فرمایا یا برسو صاحب نے فرمایا تو اگر لایا جا سکتا ہے تو بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ ان کی کس طرح کہہ سکتے کہ وہ پارٹی نہیں ہے, یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا. لیکن جو آپ دوسروں کی تقسیم اور ہم آہنگی کے حوالے سے آپ پی ٹی آئی کو ابھی آپ نے طنز کیا, تو مسلم لیگ نون کے اندر اہم ترین وزیر ہے وزیر دفاع, ان کا بیان باقی پارٹی کے کسی بیان خیر سگالی کے پیغامات بھی آ رہے ہوں ان کے ساتھ میچ نہیں کرتا. اب سے کمل اگر نہیں بھی کرتا تو یہ جو ہوتا ہے نا اپنا اختلاف رائے جو ہوتا ہے یہی اتحاد رائے کی بنیاد بنتا ہے. دفاع تو پالیسی میں کہہ رہا ہوں اختلاف رائے ہی اتحاد رائے کی بنیاد بنتا ہے, کوئی بات نہیں, یہ ہو جائے گا. اور اب بھی ان کو چاہیے یہ پرائم منسٹر کو اپلیکیشن دیں جب اس پہ پڑھ کے, اور اس پہ جس طرح بیرسٹر حکیل صاحب نے اور محترم رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا اگر ان کو لایا جا سکتا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے تو ڈیفینیٹ آل پارٹیز کانفرنس میں, تاکہ ملک جو ہے, ملک میں کم از کم عام لوگ جو ہیں, دیکھیں نا کیا قصور تھا جو کل 4 سات کا بعد میں لاشیں آئی ہیں, ان کے بالکل قریب ہے, ملتان سے تھوڑی دور ہے, کیا قصور تھا ان کا؟ اس کے بعد جو پہلے اتنے لوگوں کو شناخت کر کے مارا گیا, کیا قصور تھا؟ لیکن سینیٹر صاحب کوئی بھی بات کہنے, کوئی دوستی کا ہاتھ بھی آگے بڑھانا ہو, اس سے خیر سگالی کی بھی بات کرنی ہو آپ نے, اس سے پہلے آپ کو یہ تو واضح ہونا چاہیے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. بلوچستان میں ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا, اور پچھلے کچھ عرصے میں ہر روز پاکستان میں دہشت گردی کے جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے آل پارٹیز کانفرنس بنا کے انہی مولانا صاحب کو جو پارلیمان کے فلور کے اوپر اپنے تحفظات رکھ چکے, دیگر سیاسی جماعتیں اور بالخصوص پی ٹی آئی جن کی ایک صوبے جو کہ افیکٹڈ ہے دہشت گردی سے, وہاں حکومت ہے, وہ آل پارٹیز کانفرنس بلانی ہے یا نہیں بلانی؟ ایز اے پی ایم ایل این کے رہنما کے طور پہ آج آپ کے پاس کوئی پالیسی سٹیٹ ہے پارٹی کی؟ میرے پاس پالیسی تو مجھے اس بات کا نہیں فائنلی پتہ, لیکن اگر بلائی جاتی ہے تو میں آئی ول ہول ہارٹیڈلی ویلکم اٹ کہ یہ بہت اچھا ہوگا. لیکن مولانا صاحب نے بھی یہی گلہ کیا تھا کہ ان کو جو پہلے نیشنل سیکورٹی کانفرنس ہوئی تھی اس میں پی ٹی آئی کے دوستوں کو آنا چاہیے تھا, یہاں پر ہمیں بھی بتاتے کہ ہم نہیں جا رہے. تو اس بات میں آپ دیکھیں نا جب چیف جسٹس سے ملنے جاتے ہیں تو خود 7-8 چلے جاتے ہیں, تو اپوزیشن جن کے ساتھ یہ ڈائلیگ کریں ان میں سے کسی کو بھی نہیں ساتھ لے کے جاتے. تو اس طریقے سے یہ کام نہیں ہوتا. لیکن اب میں دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں مثبت رائے یہ ہے کہ جس چیف جسٹس کو یہ نہیں مانتے اس کو مانا, اور پھر اس کے ساتھ میٹنگ کے لیے بھی چلے گئے. آج ڈاکٹر صاحب نے بھی ریلیف دی تھی, آج ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہو گئے ہیں. ان باتوں سے نکلیں, عدل کو صاحب اولاد ہونا چاہیے, ہو رہا ہے, اور آج ان کو بھی یہ ریلیف ملا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور بالکل بلانی چاہیے. اور جس کا بھی جو بھی سمجھتے ہو جو اپنا مسٹ آنسر جو بھی ہے اس کو میں بلایا جا سکتا ہے. عمران خان سمیت سبھی کو آپ کہتے ہیں پیرول پہ, قانونی طور پہ پیرول یا ویڈیو لنک دونوں میں سے موضوع کون سی ہے؟ ویڈیو لنک از وہ ہے, مطلب اس میں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے, گورنمنٹ کر سکتی ہے اگر یہ گورنمنٹ کو اپلیکیشن دیتے ہیں. اور اگر گورنمنٹ کے پاس اس کا مکمل اختیار ہوگا یہ فیصلہ کرنے کا, ڈیفینیٹ کیوں نہیں ہوگا گورنمنٹ. مہربانو صاحبہ
इमरान खान साहब का ये मुल्क में जो दहशत गर्दी है उस हवाले से जो एक मौक़िफ़ रहा है वो बड़ा मुख्तलिफ है आज की मौजूदा पॉलिसी और जो सेंटिमेंट पाकिस्तान में पाया जाता है उससे। खान साहब मुज़ाकरात आज भी अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात न सिर्फ चाहते हैं बल्कि वो TTP की आबादकारी भी पाकिस्तान में उन दहशत गर्दों की चाह रहे थे। ये उनकी हुकूमती पॉलिसी थी जिसका वो बहुत अरसे तक दिफा करते रहे, आपके रहनुमा आज भी करते हैं। मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत की एक सख्त पॉलिसी है इस वक्त दहशत गर्दी के खिलाफ, उसके साथ तो यकीनी तौर पर तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, लेकिन खान साहब के मौक़िफ़ के साथ तो किसी किस्म का हमें कोई इम्कान नजर नहीं आता कि उनके मौक़िफ़ को इस कॉन्टेक्स्ट में अहमियत मिले। तो लेट मी करेक्ट यू, सबसे पहले तो खान साहब का जो मौक़िफ़ है दहशत गर्दी से निपटने का वो कंसिस्टेंट रहा है कुछ बहुत सालों से। उनका ये मानना है कि जंग से हमें कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, गुफ्तगू से ही, बातचीत से ही चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाया जा सकता है, और मैं इस मौक़िफ़ के साथ बिल्कुल खड़ी हूँ और इसी में अकल भी नजर आती है। जहां तक दहशत गर्दों को यहाँ आबाद करने की पॉलिसी रही तो उसमें मैं दुरुस्त करती जाऊं रिकॉर्ड को। जब बाजवा साहब ने और जनरल फैज हमीद साहब ने ये प्रपोजल दिया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के आखिरी दिन थे, हमने उसे अपोज किया। तो ये जो इनको यहाँ पर आबाद करना था या वापस लाना था, यहाँ पे रिहेबिलिटेट करना था, ये पॉलिसी जो है ये इम्प्लीमेंट हुई थी केयर टेकर गवर्नमेंट के आने के बाद। हमने ये तो इमरान खान साहब ने इतना भरपूर दिफा किया हुआ है, ये बयानात प्लीज लुक अप द फैक्ट, जो रिहेबिलिटेशन है ऑफ तालिबान which took place, इस पे मुराद सईद का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ था। उन्होंने कहा कि स्वात में यहाँ पे इन्होंने हमारे बच्चों को ज़िबा किया है, दफ्तर बनाने का कहा, और ये वो देखिए वो दफ्तर बनाने की बात थी, वो बात थी, वो बहुत पुरानी बात आप कर रही हैं। अभी अपने दौरे हुकूमत के आखिरी दिनों में उनका इंटरव्यू इंटरनेशनल मीडिया के साथ जेल से निकाले लोगों को। आखिरी दिनों में हमारी पॉलिसी रिहेबिलिटेट करने के बिल्कुल खिलाफ थी। जो रिहेबिलिटेशन हुई है आप रिकॉर्ड चेक करें, वो केयर टेकर गवर्नमेंट मैं फैक्चुअली इसको वेरीफाई नहीं कर सकती इस वक्त, लेकिन एक सेकंड जरा बात कर लेते हैं डायलॉग की। आज आपने देखा कि अमेरिका जो है, जो पहले पाकिस्तान को इसके अंदर इंक्लूड करता था, जो भी उनकी डीलिंग होती थी तालिबान के साथ, आज वो जाके डायरेक्टली तालिबान के साथ क्या कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं। 20 साल से ज्यादा वहां पे उन्होंने जंग की, बमबारी की, सबसे ताकतवर मिलिट्री है अमेरिका। चलिए उस एतबार से चले, मैं मेरे पास वक्त कम है, मैं सेनेटर साहब का भी, अमेरिका एंगेज कर रहा है अफगान तालिबान के साथ, पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदे भी वहां पर गए, इस लेवल तक तो पाकिस्तान की एंगेजमेंट भी जारी है। इतने संजीदा की पॉलिसी में कोई हम आहंगी नहीं है जो कि होनी चाहिए है। क्या हम जंग करके इस सब मसले को हल करना चाहते हैं या हम बात? चले, मैं मेहरबान साहब ये एक वजाहत करते हुए कि आप जो बात कहती है कि आपकी PTI के दौरे हुकूमत के अंदर तालिबान को रिहेबिलिटेट करने की कोई पॉलिसी नहीं थी, न सिर्फ आपकी हुकूमत के आखिरी दिनों तक खान साहब उसका दिफा करते रहे, हुकूमत जाने के बाद भी, और अभी आजकल जो हमारे शोज में आपके रहनुमा आते हैं वो भी इस पॉलिसी का दिफा करते हैं। सेनेटर साहब आपका क्लोजिंग कॉमेंट, अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात जो KP हुकूमत कह रही है, इमरान खान का इसरार रहता है, जो मेहरबानो साहबा जिसके ऊपर कर रही हैं, इस वक्त आप भी की हुकूमत भी चाहेगी कि अफगानिस्तान के साथ बाकायदा मुज़ाकरात हो? अफगानिस्तान के साथ अगर मुज़ाकरात होंगे तो वो वाकई गवर्नमेंट लेवल पे होंगे, सूबाई लेवल पे ये कोई आइन में बात नहीं कि सूबाई लेवल पे मुज़ाकरात होने चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, अगर कोई मुज़ाकरात से कोई पुरअमन हल निकलता है तो उस पर कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये नहीं कि आप जेलें तोड़ दिए, जेलें तोड़ के उनको निकाल दिए, फिर उनके दफ्तर बनाए। और जो आप कह रही हैं मेरे पास तो है मौजूद, कि आखिरी दिनों तक ये रिहेबिलिटेट करने की कोशिश उनको कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने कहा था खान साहब ने, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अब आज प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी तकरीर करते हैं या वजीर दिफा, वो पूरे मुल्क के अंदर जो जारी दहशतगर्दी है उसको PTI की या उनकी उस एक पॉलिसी के साथ जोड़ते हैं। इमरान खान का जिक्र होता है, जनरल फैज का होता है, बाजवा साहब का कोई तस्करा नहीं होता। इसलिए उस पॉलिसी से जोड़ते हैं कि जब दहशतगर्दी उस वक्त खत्म हो चुकी थी तो फिर क्यों उनको दोबारा जेल तोड़ के यहाँ से भेजा गया, क्यों दोबारा फिर लाया गया यहाँ पे, इस हवाले से जिक्र होता है। वो विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, किसी मतलब वो काम को गैर मुदल्लल बात नहीं कर रहे। लेकिन फिर सेनेटर साहब इस बात का क्या जवाब हो सकता है जो वजीर दिफा कह रहे हैं कि क्योंकि PTI का रवैया जो है वो इससे पहले कौमी सलामती की जो कमेटी की मीटिंग हुई उसके बाद बेकार मश्क होगी, PTI के रवैये से हर चीज क्यों? मेरे ख्याल द आंसर जो ख्वाजा आसिफ साहब इसका ज्यादा बेहतरीन जो आप दे सकते हैं, जिन्होंने ये बात की है, मैंने कम से कम ये बात नहीं की, उनसे ये इस बात का ज्यादा बेहतर। लेकिन आप समझते हैं कि उस मुलाकात जो इससे पहले बैठक हुई है कौमी सलामती के हवाले से, उसमें अगर PTI शामिल होती तो आज एक मुख्तलिफ रवैया हुकूमत? मैं समझता हूं PTI ने 9 मई के बाद अगर सबसे बड़ी दूसरी गलती की है तो ये उस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट करके की है। इनको जाना चाहिए था, इनको पैरोल नहीं मांगना चाहिए था, और इनको बैठना चाहिए था, वहां पर ये अपनी बात करते। क्योंकि हमेशा जिस तरह मेहर बानो फरमाएंगे कि डायलेक्ट से मसला हल होता तो क्या फर्क पड़ जाता है? इनसे कोई जबरदस्ती इनसे किसी ने कुछ जबरदस्ती वहां पे लिखवा लेना था। चलिए उनका सवाल सुन लें। हुकूमत में है ना, आप हुकूमत में है,
آپ پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ چیزوں کو ایک اچھے طریقے سے خوشنودی کے ساتھ حل کرنا اور آگے لے کے چلنا. تو اگر ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں ایک ملاقات کرنے دیں خان صاحب سے اس میٹنگ سے پہلے اور اس کا ہم حصہ پھر بنیں گے, تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں وہ اجازت؟ نہیں مہربانی, اس سے پہلے ریکویسٹ نہیں کی تھی آپ نے, 14 لوگوں کی لسٹ بھیج دی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ چاہے آپ اجازت دیں یا نہ دیں ہم آئیں گے. آپ کے ساتھ ہیں احمد ڈوگر صاحب ملتان میں, ان سے پوچھ لیں. آپ اپنے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے معلوم ہے انہوں نے لسٹ جو دی. ہاں تو وہ لسٹ بھی دی, پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ ہم یہ میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. مجھے بات کرنے دیجیے, ڈونٹ شاؤٹ اوور پلیز پلیز. مجھے یہ بھی بات یاد ہے, مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہم نے یہ درخواست بھی دائر کی تھی کہ ہمیں خان صاحب سے ملاقات کرنے دیں, کیونکہ ہمارے لیڈر وہی ہیں, اور نہ صرف کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں, اس وقت پاکستان کی عوام جو ہے, جو آپ کی میجورٹی ہے, وہ بھی خان صاحب کی طرف دیکھتی ہے. نہیں تو پھر 14 لوگوں کو لسٹ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی فیصلے کریں گے, کوئی بھی فیصلہ کریں گے ان کی شمولیت کے بغیر. تو مہربانوں میں جاتے جاتے مہربانوں صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی اسی کانٹیکسٹ میں. آج بھی پی ٹی آئی جو ہے, اٹ از دا سنگل فارم 47 کے باوجود PTI is the single largest political party represented in the National Assembly of Pakistan. مہربانوں صاحبہ, جو آپ نے بات کی کہ عمران خان صاحب نے یہ ان سے ملاقات نہیں ہونے دی, اس لیے فیصلہ نہیں ہو سکا پارٹی کی طرف سے. اب اس میٹنگ کے بعد جب آپ کی پارٹی نے ملاقات کی, خان صاحب نے کہا بہت اچھا کیا اس قومی سلامتی میٹنگ کے اندر نہیں گئے. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ درست اپروچ تھی پارٹی کی, یا وہاں پر اپنا موقف رکھنا چاہیے تھا جیسے مولانا صاحب نے نہ صرف وہاں رکھا, اس کے بعد جماعت کی طرف سے اعلامیہ بھی جاری کیا گیا؟ میرے خیال میں اس جو خان صاحب نے اس تناظر میں وہ کامنٹ دیا کہ ان سے ملاقات کے بغیر ایک بالکل بہترین فیصلہ تھا کہ ہم نے اس میں شمولیت نہیں کی. اور دوسری چیز, ہماری جہاں تک خبر تھی کہ وہ جس طرح انہوں نے پارلیمنٹ کو ایک ربر سٹیمپ بنایا ہے, وہ اس کاؤنسل نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کو بھی ایک ربر سٹیمپ بنا کر اپنی جنگ کی پالیسی کو اپروول دینا چاہتے تھے. پوری پارلیمان اس وقت ایک ربر سٹیمپ ہے. پہلے تو اس اور اس کے بعد پارلیمنٹیرینز جو ہیں, جو ان کے سامنے لیجسلیشن آتی ہے, قانون سازی آتی ہے, پڑے بغیر بھیڑ بکریوں کی طرح. پی ٹی آئی کے اندر سوچ پائی جا رہی تھی, جس کا اظہار بھی جماعت کی طرف سے کیا گیا. بہت شکریہ مہربانو قریشی صاحبہ, سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب, دونوں کا پروگرام میں شرکت کے لیے. ناظرین ایک بریک, واپس آئیں گے. سینئر صحافی زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بات کریں گے ملک کی سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے. امریکی وفد کی افغانستان جانا, پاکستانی جو نمائندے ہیں انہوں نے بھی افغانستان کا ایک وزٹ کیا, کس طرف معاملات جا رہے ہیں, بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اب ہم بات کریں گے, کل صدر مملکت کی طرف سے یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب میں کہا گیا کہ پاکستان کو درپیش جیو پولیٹیکل چیلنجز کا انہوں نے جو ذکر کیا, اس میں ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے اس میں ہم استحکام اور امن کو یقینی بنانے کے اوپر مبنی ایک پالیسی چاہتے ہیں, اور اس سلسلے میں اپنے پڑوسیوں اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ بھی باہمی احترام اور خوشحالی کے مشترکہ مقاصد کی بنیاد کے اوپر تعلقات چاہتے ہیں. لیکن ناظرین اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست پاکستان کی طرف سے افغانستان کے حوالے سے ایک سخت موقف اپنایا ہوا ہے, اور اس کی بہت سی وجوہات بھی بتائی جاتی ہیں. ملک میں ہونے والی دہشت گردی کے واقعات کو افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے حوالے سے جوڑا جاتا ہے, اور افغان عبوری حکومت پر یہ ایک مسلسل تنقید پاکستان کی جاری ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں. ایسے میں خیبر پختونخوا حکومت اپنا مذاکراتی وفد افغانستان کافی وقت سے بھیجنا چاہ رہی ہے, مگر وفاق اس پالیسی یا فیصلے سے ہمیں اتفاق کرتا ہوا نظر نہیں آتا. البتہ دوسری طرف امریکہ کی طرف سے زلمے خلیل زاد کی سربراہی میں امریکی وفد افغانستان بھیج دیا گیا, جس نے افغان حکام کے ساتھ ایک اہم ملاقات کی. گزشتہ 4 سالوں میں یہ پہلا موقع ہے امریکی انخلاء کے بعد کہ امریکی حکومت کے نمائندوں نے طالبان کے دور حکومت میں افغانستان کا دورہ کیا. اس دورے کے بعد افغان طالبان نے ایک امریکی شہری کو رہا کر دیا جو کہ 2 سال سے طالبان کی قید میں تھا. پھر ہم نے یہ دیکھا دوسری طرف جو افغان طالبان ہیں ان کی طرف سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ امریکہ نے ان کے افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی پر $10 ملین کی جو باؤنٹی, جو انعام کی رقم مختص تھی, وہ بھی ختم کر دی. البتہ ابھی تو FBI کی ویب سائٹ کے اوپر سراج الدین حقانی کی گرفتاری کے لیے انعامی رقم کا پوسٹر اس وقت تک تو موجود ہے جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ امریکہ کا افغان طالبان کی حکومت کے ساتھ انگیج کرنا کیا ظاہر کر رہا ہے ٹرمپ انتظامیہ کی اپروچ کے حوالے سے. پھر اب پاکستان جو ہے وہ افغان عبوری حکومت کے ساتھ بات چیت کا راستہ اپنائے گا, یا ایک سخت پالیسی ہی پاکستان کی طرف سے اختیار کی جائے گی, جو کہ بریفنگز کی حد تک, بیانات کی حد تک تو کافی تنقید کی جا رہی ہے جو افغان عبوری حکومت ہے ان کے حوالے سے. امریکی وفد ہم نے دیکھا ان کے دورے کے فوراً بعد پاکستان کے جو خصوصی نمائندے ہیں افغان امور کے حوالے سے, انہوں نے افغان حکام سے اہم ملاقات کی.
مگر اس کی جو پریس ریلیز ہے اس میں جو تمام سیکیورٹی کے حوالے سے بیانات پاکستانی سرکار کی سطح پر آتے رہے، افغانستان پہ جو الزامات ہیں اس کا ذکر نہیں ہے، اقتصادی اور جو دیگر معاملات ہیں راہداری کے اس کا ذکر کیا گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور بلوچستان کا بھی تذکرہ کریں گے. وہاں جو صورتحال ہے، ایک احتجاج ہوا، پھر گرفتاریاں ہوئیں، اس کے بعد اب صورتحال آگے کس طرف جا سکتی ہے. تمام امور پہ بات کرنے کے لیے ہم نے خصوصی دعوت دی ہے زاہد صاحب کو، سینئر صحافی اور تجزیہ کار. بہت بہت شکریہ زاہد حسین صاحب. پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گی آپ سے، جو امریکی وفد گیا ہے اس کے اوپر بہت یہ ایک ٹاپک بنا ہوا ہے پاکستان میں بھی. ایک طرف یہ موقف ہے کہ امریکی پاکستان کو بیچ میں شامل نہیں کیا گیا اس انگیجمنٹ کے لیے، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آج اب انخلا کے بعد امریکی وفد کا آنا زلمے خلیل زاد کی سربراہی میں اب امریکی حکومت کی اس پالیسی ظاہر کر رہا ہے، یا ہم ایک سمجھیں گے کہ ایک تسلسل ہمیں آگے بھی انگیجمنٹس کا نظر آئے گا، یا ایک اپنے طرح کی ایک ہی یہ انگیجمنٹ تھی؟ یہ دیکھیں، یہ بات ٹھیک ہے، یہ ایک بہت ہی ایک اہم بات ہوئی ہے کہ جو کہ امریکن وفد وہاں پہ گیا ہے، ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ، لیکن وہ جو جس وجہ سے گئی تھی وہ بھی بات صاف ہے. وہ قیدی کی رہائی تھی ایک امریکن پرزنر کی، اور اس کو لینے کے لیے گئے تھے. لیکن اس سے پہلے بھی اگر فرض کی ٹھیک ہے، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ امریکن کوئی آفیشیل جو ہے وہ افغانستان گیا ہے طالبان کی حکومت آنے کے بعد. لیکن اگر آپ دیکھیں پچھلے 3-4 سال میں اب طالبان اور امریکہ کی جو اس سے پہلے بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی، تو اس میں بھی جو ہے ان کے کانٹیکٹ رہے ہیں، مستقل جو ہے مذاکرات ہوتے رہے ان کی دوحہ میں امریکہ کے ہائی آفیشیل کے اور طالبان کے آفیشیل کے درمیان. تو ایک لحاظ سے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ رابطے جو ہے دونوں ممالک کے درمیان رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اس سے پہلے جو ہے براہ راست یا جو افغانستان میں وہ نہیں آئے تھے. اور ایک اور بات بھی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو امریکہ پچھلے چند سالوں سے جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے اس وقت تک ایک حد تک ان کی اقتصادی امداد بھی جاری رہی ہے مختلف شعبے، جیسے کہ یو ایس ایڈ کے تحت جو افغانستان میں جو ایک لحاظ سے 3 سال پہلے سے شروع ہوئی تھی بات کہ وہاں پہ جو ہیومینیٹیرین مدد ہے اس میں امریکہ کا کافی فنڈنگ رہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ جیسی ٹرمپ حکومت آئی ہے اس کو شاید ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ختم شاید ہو گئی ہوگی، لیکن اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو کئی ملینز آف ڈالر جو ہیں افغانستان گئے ہیں امریکہ کے اور ان کی ہیومینیٹیرین کی ایڈ میں. تو ایک یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ پہلی دفعہ کوئی دونوں ممالک کے درمیان کانٹیکٹ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی جاری تھا. لیکن ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود یعنی کابل میں آمد جو ہے وہ ایک حد تک اس کی ایک اہمیت بھی حاصل ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو اصل ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے بعد جو ہے جو ٹرمپ حکومت نے کہا ہے کہ جو بھی امداد تھی ہیومینیٹیرین بیسس پہ جاری تھی افغانستان اس کو بند کر دیا جائے گا، کیا وہ جاری رہے گی؟ ایک بہت بڑا سوال موجود ہے. دوسری بات اور بھی صحیح بات ہے کہ یہ خبر تو آئی ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے 3 لوگوں کے، جس میں سراج الدین حقانی جو کہ وزیر داخلہ ہیں افغانستان طالبان حکومت کے، ان پہ جو ایک بانٹی تھی $10 ملین کی وہ ختم کر دی گئی ہے. لیکن ابھی انتظار کرنا پڑے گا کہ کیا وہ امریکہ کی طرف سے ابھی تک اس پہ ابھی تک اناؤنسمنٹ نہیں آئی ہے، لیکن میرے خیال حقیقت ہو سکتی ہے کیونکہ طالبان کا جو رویہ ہے وہ یہی رہی ہے کہ اپنے جو ہے جو ریچ آؤٹ کریں نہ صرف ان ممالک کے ساتھ جو کہ ان کے حلیف رہے ہیں یا جو ہے وہ نیبرنگ کنٹریز میں، بلکہ امریکہ کے سامنے بھی بہتر تعلقات کیا جائے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ہندوستان کے سیکرٹری وزارت خارجہ جو ہیں ان کی بھی ملاقات دبئی میں ہوئی تھی طالبان کے لیڈروں کے ساتھ. اس میں جو ان کے فارن منسٹر ہیں طالبان کے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان اپنے طور پہ اپنی آئسولیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے تعلقات جو ہے دوسرے ممالک سے جاری رکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، بھارت ہو یا اور ممالک. اب زاہد صاحب، امریکہ اور افغانستان کے درمیان تو ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی بات چیت ہو رہی ہو مختلف لیولز کے اوپر، لیکن پاکستان کی طرف سے افغانستان کا جو رول ہے افغانستان کی حکومت کا، طالبان کی، اس پہ بڑی سرد بحری کا ایک ماحول تھا. جو بیانات ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں ہوئے ہر دہشت گردی کے واقعے کو کسی نہ کسی طرح جڑ رہا ہوتا ہے اور الزام یہی رہتا ہے کہ افغانستان میں موجود ہیں وہ دہشت گرد وہاں سے اوپنلی آپریٹ کر رہے ہیں. سو اس دوران امریکی وفد کے فوری بعد پاکستان میں جو افغانستان امور سے متعلق نمائندے ہیں صادق صاحب، ان کا دورہ کرنا، ان کی ملاقات کرنا افغان آفیشلز کے ساتھ، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں یہ اچھی پیش رفت ہے، کیونکہ دیکھیں ٹھیک ہے اس بات پہ کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں جو ٹی ٹی پی کر رہی ہے اس میں ایک حد تک افغانستان کا سرزمین بھی استعمال کی جا رہی ہے، اور وہی میں خل کشیدگی کے باعث بھی بنی تھی دونوں ممالک کے درمیان. لیکن ہماری اپنی جو ہے یہ پالیسی رہی ہے کہ ہم تجارت کو بھی بند کر رہے تھے. ہم نے پھر یہ اس کی سزا دینے کے لیے ہم نے افغان ریفیوجیز کے بھی یہاں سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے کر دیے، تقریباً 4 لاکھ کے قریب جا چکے ہیں، اور ابھی بھی ایک الٹیمیٹم موجود ہے کہ 30 مارچ تک جو ہے ہم اور ان لوگوں کو بھیجیں گے جن کے پاس ڈاکومنٹس بھی ہیں افغان. تو یہ ایک میرے خیال یہ پالیسی پاکستان کی اپنے جو ہے اس کے انٹرسٹ میں جو ہے صحیح نہیں تھی، کیونکہ آپ جو ہے دیکھیں سارے دروازے بند نہیں کرتے ہیں. ایک لحاظ سے جو ہے ٹھیک ہے آپ افغان حکومت پہ زور تو ڈال سکتے ہیں کہ اپنی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردوں کے استعمال نہ کرنے دیں، اور یقینی طور پہ کافی تشویش بات ہے. لیکن 2 اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ اس میں اگر آپ تجارت بھی بند کرتے ہیں اور تمام جو ہے اور دھمکیاں بھی دیتے ہیں تو اس میں جو ہے اس سے اچھے نتائج نہیں نکلتے ہیں. اب دیکھیں مطلب یہ کہ جب ہماری طرف سے ہمارے بعض وزراء جو ہیں پبلکلی آپ اس کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم افغانستان کے اندر چلے جائیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، تو یہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے. جو چیز ایک سفارتی طریقے سے ہونی چاہیے وہ آپ کو کرنی چاہیے. یہ ایک بہت اچھا پیش رفت ہے جو کہ صادق صاحب گئے ہیں وہاں پہ، ان سے بات چیت کی گئی ہے، اور طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ کسی صورت میں. زاہد صاحب اگر آپ کی اجازت ہو میں یہی ایک جی اگر آپ کی اجازت ہو، وقت تھوڑا کم ہے، میں ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. ایک دوہری پالیسی کا عنصر نظر آتا ہے. وزیر دفاع کے انٹائرلی جو اس کے اوپر بیانات ہیں وہ اس طریقے کے ویل پلانڈ جو پالیسی ہو اس کے تحت نظر نہیں آتے. پھر سیکنڈلی ہم یہ صادق خان صاحب کی جس افغانستان کی حکومت سے ملاقات کی بات کر رہے ہیں وہ اس میں اس کی پریس ریلیز کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک روٹین کی کہانی بتاتی ہے. اقتصادی اور راہداری امور اور ان دیگر معاملات اور سیاسی امور یہ تینوں چیزوں کا ذکر ہے. اس کے اوپر افغان طالبان کے رہنماؤں سے حکومت کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی، یہ بتایا جاتا ہے اس پریس ریلیز میں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں سیکیورٹی حوالے سب سے پہلا اولین پوائنٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ٹریڈ ہوتا ہے یا راہداری یا دیگر معاملات ہوتے ہیں. تو یہ کنفیوژن آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لیول کے اوپر واضح کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہماری پالیسی کوئی بھی نہیں ہے افغان تعلیم میں. دیکھیں ایک ایکسٹریم سے ہم دوسری ایکسٹریم پہ جاتے ہیں. جو ہمارے بیانات جس سے آپ نے وزیر دفاع کے بیانات کیے ہیں کہ ایک لحاظ سے بڑھ کے مارنا اور دھمکیاں دینا، تو یہ کبھی بھی کوئی بھی طریقہ کار نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں افغانستان کے ساتھ، ان کے متعلق بات چیت بھی ہونی چاہیے اور ان پہ دباؤ بھی ڈالنا چاہیے، لیکن دباؤ ڈالنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ دھمکیاں دیں. لیکن اور دوسری بات یہ کہ اس عرصے میں ہمیں بھی بہت نقصان ہوا ہے کہ ہم نے جو تجارت بند کر دی تو اس میں افغانستان کو صرف نقصان نہیں ہوا، ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. اور دوسری ایک اور بات بھی آتی کہ جب آپ تجارت کو اور اس کو ساتھ ملائیں گے تو آپ کو نقصانات آپ کو زیادہ ہوں گے. دیکھیں پاکستان کی صورتحال بہت ہی مختلف ہے. پاکستان اور ممالک کے ساتھ جو افغانستان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، دیکھیں ہمارا ساتھ جو ہے 2500 کلومیٹر کی ایک سرحد لگتی ہے، دونوں طرف ایک ہی قسم کے لوگ رہتے ہیں اور سالہ سال سے جو ہے ایک آمد و رفت کا ذریعہ بنی ہوئی تھی. جب آپ اس چیز کو کلوز کرتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہاں پہ اور رائے عامہ جو ہے افغانستان میں اس کو بھی آپ اپنے خلاف کرتے ہیں. اور یہی بات آتی ہے کہ جب آپ تجارت بند کرتے ہیں تو اس کا اثر براہ راست لوگوں پر پڑتا ہے، کیونکہ دونوں طرف کے لوگ جو ہے جو تجارت کرتے ہیں ان کو اثر انداز ہوتے ہیں. جب آپ بارڈر کلوز کرتے ہیں تو اس میں جو ہے جو لوگ آنا چاہتے ہیں جو اپنی صحت کو یہاں علاج کرانے کے لیے آتے ہیں اور دوسرے کام سے، کیونکہ دیکھیں تعلقات تو یہاں سے بہت رہے ہیں. یہاں پہ جو ہے بعض ایسے خاندان موجود ہیں جو کہ 40 سال سے یہاں رہتے رہے. اب ان کے ساتھ اگر آپ یہ سلوک کریں گے کہ آپ ان کو بالکل ہی جو ہے نکالنے کے لیے اور اس کریں تو اس کے اثرات جو ہے اچھے نہیں پڑتے ہیں. اب ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ میں باوجود اس کے کہ امریکہ کے ساتھ طالبان کی 20 سال تک جنگ رہی ہے اور بہت شدت کے ساتھ رہی ہے، لیکن آج جب یہاں پہ بات آئی ہے تو طالبان نے بھی اس چیز کو خوش آمدید کہا ہے کہ بات چیت ان کی ایک کسی حد تک کانٹیکٹ ہو رہی ہے. تو یہ طریقہ کار جو ہے ہوتا ہے ہمیشہ کہ آپ اچھا پاکستان اس بات کو نہیں کر سکتا ہے کہ جو ہے وہ آپ سارے سرحدیں بند کر دیں. اور میں خیال یہ کہ ساجد صاحب کی جو وہاں سے اس کے بعد آفیشیل یہاں بیان ہے وہ صحیح ہے کہ ہم تجارت کو
ہم اس قسم کے تنازعوں سے الگ رکھنا چاہتے ہیں اور افغان حکومت کا بھی یہ موقف ہے. تو میرے خیال ٹھیک ہے دباؤ اپنی طور پہ جاری رہنا چاہیے ڈپلومیٹک سطح پہ کہ آپ جو ہے اپنی سرزمین کو استعمال نہ کرنے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس قسم کی ڈپلومیٹک جو ہے کانٹیکٹ بہت ضروری ہے. صحیح. آپ سمجھ مذاکرات یا بات چیت ہی ایک مثبت آپشن ہے جس کا استعمال ابھی کیا گیا ہے. بہت شکریہ زاہد حسین صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.